اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، جان سارن الطاف حسین، جان سارن پاک ISI، جان سارن پاک آرمی، جان سارن پاک رینجرز، جان سارن پاک پولیس، نگراں اعلیٰ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ حزیرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ مصطفی مسجد مرکز عیدگاہ دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان ضلع سانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح و دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام مہدویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر احمد قلعہ عباسی شہید، قائد ملت اسلامیہ لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر جنگ، دائرۃ الاسلام چوک مرکزی شاہراہ میجر انور شریف عباسی شہید، UC10 مصطفیٰ آباد نصب بھٹو کالونی نادم آباد ٹاؤن کراچی، جوائنٹ سیکریٹری انجمن فلاح و دائرہ کراچی ایکشن کمیٹی، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت قاسم فکری۔ اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ تمام عالم میں موجود دائرہ میدویہ برادری، بالخصوص دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان میں رہائش پذیر دائرہ میدویہ برادری کے قابل فخر بزرگوں، نوجوانوں جو تاحال ان مشکل ترین حالات میں اپنے عقیدے پر قائم ہیں، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خاص طور سے کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ہماری دائرہ میدویہ برادری غدار عبداللہ جو ڈرگ مافیا کا کارندہ ہے، اور عبدالکریم شاہ جی عرف بدماش جس نے مجھ پر مرکز دائرہ میدویہ شہادات پور میں قاتلانہ حملہ کیا، انہوں نے جس بربریت کا مظاہرہ کیا ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم دائرہ برادری کے کھنڈیلا برادری، کھنڈیلا کیا ہوتا ہے؟ کھنڈیلا تو علاقے کا نام ہے۔ دائرہ کھنڈیلا برادری ہماری شناخت ہے، جس کو تم نے مٹانے کی کوشش کی، تم خود مٹ گئے۔ پہل تم نے کی، انتہا ان لوگوں نے کی جو کل تک میران شاہ صاحب کے تلوے چاٹتے تھے، شہاب الدین صاحب کے تلوے چاٹتے تھے، ان لوگوں نے تو حد ہی کر دی۔ ابھی جو عید ملن پارٹی کا ڈرامہ رچایا گیا اس میں انہوں نے انکار کر دیا ہمارا دائرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شفیق مہدی کے بیٹے نے جس طرح گالیاں میران شاہ صاحب کو دی، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے۔ اور میران شاہ صاحب کی لمحہ فکریہ ہے، اگر وہ میری باتوں کو مان لیتے تو آج نہ خود شرمندہ ہوتے نہ برادری شرمندہ ہوتی۔ انہوں نے ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کی، جبار صاحب کی اور ہمارے نامدار خان صاحب کی معذرت سے تذلیل کی، جس کا خمیازہ وہ بھگت رہے۔ اور ملک سے فرار ہو کر تو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی نے کلاڑا مارا۔ اگر وہ ان عقائد سے دستبردار ہو جاتے جو کہ ہمارے مفاد پرست لوگوں نے دوسرے فرقوں سے متاثر ہو کر جو شرک و بدعت شامل کر لی تھی اور امام نعمہ اسلام کے مقام کو حضور کے برابر کرنے کی کوشش کی، وہ ان سب کے منہ پر آ رہا ہے۔ نہ ہمارے قائد قد غلط تھے نہ آج ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے میاں مصطفیٰ گجراتی فاتح دربار اکبری مجالس خمسہ کہ جنہوں نے ہمیں سرخ رو کیا تھا، آج انہی کی اولادیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اسی دائرہ کھنڈیلا کی اولادیں آج سرخ رو ہو گئی ہیں، ان سب کے چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب ان کے احتساب کا وقت آ گیا ہے، اور میں کہتا ہوں بلا امتیاز میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتا ہوں، اگر میں نے کوئی کرپشن کی، برادری کو نقصان پہنچایا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ کوئی ثابت کر دے، کوئی چندہ نہیں لیا، کوئی 25 سال ہو گئے ہیں برادری کی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے، اپنے اکابرین کے ناموں سے میاں مفکر ملت مولانا سید شاہ عبد سید نجی اللہ ید اللہ، سلطان الواعظین مولانا سید مجد اللہ، حبیب ید اللہ، میاں سعید الدین، ان کے ناموں کو اجاگر کرنے، ان کی خدمات پر ایوارڈ کا اجرا کرنا، یہ صرف اسلم علی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی۔
اپنے پیسے سے 25 سال سے لڑ رہا ہوں، اگر کسی نے 1 روپیہ دیا ہو تو بتائے۔ ہاں جو بیچارے واقع مخلص ہیں برادری کے، جو اپنا حصہ ملاتے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جو اپنا نام بھی ظاہر نہیں کرتے ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ تو یہ جو کچھ کل واقعہ ہوا ہے اس کی میں نے اسی رات مذمت کی، اور حسن بھائی کو سلوٹ پیش کیا کہ کتنے اختلافات کیوں نہ صحیح میران شاہ صاحب سے یا مجھ سے بھی ہوں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی پارسا ہوں، لیکن میں ان کو سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مشکل وقت میں وہ برادری کے لیے کھڑے ہو گئے، اپنی خواتین کی عزت و آبرو کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اگر یہ اہل سنت کھنڈیلا برادری جو بکواس کر رہی تھی کہ ہم اہل سنت، اہل سنت ہمیں مذہب میں کتاب اللہ اتباع سنت، تاریخ تو پڑھو اپنی موت کے خوف سے، واجب القتل کے فتووں سے ڈر کے تم نے قادیانی کا حلف اٹھا لی فضان مدینہ میں، یار شرم سے ڈوب مرو۔ اور اب بھی عید ملن پارٹی میں جو تم لوگوں نے بکواس کی، ضلالت کی، تمہارے چہرے بالکل بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اگر تم میں تھوڑی سی بھی غیرتی شاداب میں پیشی کے موقع پر موجود تھے، آتے نا وہاں محسن ایڈوکیٹ کے بدماشوں کا سامنا کرتے نا، اپنی خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے، شرم سے ڈوب مرو نمائندگی کے دعوے دار۔ ابے جب کھنڈیلا کیا ہے، کھنڈیلا شہر کا نام ہے، کون سی برادری کی بات کر رہے ہو تم لوگ یار، جو اپنے آباء و اجداد سے منحرف ہو گئے؟ لعنت ہے تم لوگوں کے اوپر یار، 1000 بار لعنت، جھوٹوں پہ لعنت، منافقوں پہ لعنت۔ یہ خصوصیات ہے تمہاری یار، حد کر دی۔ ایک کو بھگا دیا ساؤتھ افریقہ، فاروق کو، جس نے یہ تیلی دکھائی، اور اس کے بھائی کو تم نے سربراہ بنا لیا۔ اس کی کیا اہلیت ہے، کوئی اوقات ہے اس کی کہ وہ برادری کا سربراہ بنے؟ وہ کون سی برادری ہے تمہاری یار؟ ہوگی، ہمیں کیا معلوم کون سنی تحریک ہے، دعوت اسلامی ہے، کون سی ہے؟ اصل تو ہمیں اہل سنت بھائی، یہ اماموں کے ماننے والے اہل سنت کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات اتباع رسول کی کرتے ہیں، ختم نبوت کی آتے نہیں، ختم نبوت کے پروگرام میں ان کو توفیق ہوئی اسلام علی کی طرح کہ شہداء وفات ختم نبوت کا عہد امام شہید ذوالفقار علی بھٹو، مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، مبلغ اسلام علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ایم سی کمیٹی ایوارڈ کا اجرا کس نے کیا؟ یہ دائرہ محدودیہ برادری کو کریڈٹ جاتا ہے، جس نے ہمیشہ امت مسلمہ کی قیادت کی۔ بہادر یار جنگ نے زہر پیا انہی یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں کے ہاتھوں، کسی غیر مسلم نے نہیں مارا ان کو۔ میاں آدم شاہ کروڑ عباسی 82 سال کی عمر میں پھانسی کے تختے پر کس نے چڑھایا؟ ان نام نہاد یہود نصارہ قادیانیوں کے ایجنٹوں نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ تاریخ پڑھو یار، اگر وہ بھی چاہتے اپنی جانیں بچا لیتے یار، تم لوگ کی طرح منحرف ہو جاتے۔ سید جمہوری کے ماننے والے کیسے منحرف ہو جاتے؟ اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سید جمہوری کو مانے، ان کے مقام کو نہ مانے، اور انہوں نے تو اپنے آپ کو امام مہدی کہا۔ تم لوگوں نے ہمسر رسول اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ نہیں بنا دیا ان کو، تو آج بھگتو نا پھر اس کو، یا تو توبہ کرو یا بھگتو۔ ہم کیوں بھگتے ہیں یار؟ ہم نے نہ کل مانا تھا نہ آج مانتے ہیں، سارا الزام میران شاہ پہ ڈال دیا۔ اب تو میران شاہ کو لائے بھی تم ہی دینا، ثبوت موجود ہے نا، دو بار سرپرست اعلیٰ بھی تم نے قادیانی کو بنایا نا بقول تمہارے، تو اس وقت نہیں تھے قادیانی وہ، اس وقت وہ کتابیں موجود نہیں تھیں۔ منافقو، شرم سے ڈوب مرو۔ کل تو تم نے جو ہے ثابت کر دیا کہ تم ہو ہی منافق، صرف پراپرٹی کی لالچ کے اندر تم لوگ لگے ہو، تمہارا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثابت کرو آ کے کورٹ میں، جب تمہارا برادری سے تعلق نہیں، کوئی بھی ہو، میرا سگا بھائی کیوں نہ ہو، جس کا دائرہ محدودیہ برادری سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس پراپرٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں، صرف پراپرٹی کے لیے لڑ رہے ہو آپس میں، اور سب کا احتساب ہوگا۔ میں کورٹ میں درخواست دے رہا ہوں کہ جتنے بھی برادری کے ہمارے لوگ ہیں، سب کے خلاف تحقیقات کی جائے جو اس میں انوالو رہے ہیں، چاہے وہ عرفان شاہ کے دور میں، چاہے عظیم صاحب کو بنایا، سب کا احتساب ہونا چاہیے بلا امتیاز، کہ کس کس نے کھایا، کس نے ڈبویا قوم کو، کس نے قوم کو نقصان پہنچایا، سب کا احتساب اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کروں اگر میں نے بھی غلط کیا تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں معین شہباز بھائی کو کہ میری بھی حوصلہ افزائی کی انہوں نے ہمیشہ کی طرح۔ تو انشاءاللہ تعالی منزل قریب ہے، اور میں نے آئی او صاحب کو بھی، ہمارے فیاض یوسف پورہ تھانے کے فیاض صاحب کو بھی ابھی کہہ دیا فون کر کے، میں نے کہا فوری ایف آئی آر کاٹیں، جب تک ایف آئی آر نہیں کٹے گی محسن ایڈوکیٹ کے خلاف اور اس کے حواریوں کے خلاف تو یہ کیس کمزور رہے گا۔ ان کی ایف آئی آر کٹ کے بھلے ضمانت کرا، لیکن مجرم ثابت کرنا ہے ہمیں۔ ابھی تک بچا ہوا ہے نا وہ، سب پیسے کھلا رہا ہے ججوں کو، پولیس کو، وکیلوں کو، کھلائے، کب تک کھلائے گا؟ قانون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے۔
تو انشاءاللہ تعالیٰ حق و سچ کی فتح ہوگی، حق آنے کے لیے، باطل جانے کے لیے۔ اور میں پھر ایک دفعہ اپنی برادری کے مخلص اور سینئر لوگوں سے، محمود بھائی جیسے لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ ان کے سامنے بھی چہرے بے نقاب ہو چکے ہیں، جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے 93 میں سیمینار میں کہ ایک ایمبولنس میں دینے کو تیار ہوں، لیکن آدھی پیمنٹ میں کروں گا، آدھی قوم کرے۔ قوم نے کیا ہی نہیں، ورنہ ایمبولنس کب کی ہمارے پاس آ جاتی۔ اس نے دکھانے کے لیے کیا ڈرامہ اور دے دی ان کو، حسینیہ والوں کو، برادری کے نام پر لی اور سونپ دی ان کو۔ تو یہ جو قبضہ کرا ناجائز ہے، یہ برادری کی پراپرٹی ہے بھائی، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ میں واگزار کرا کے دوں گا انشاءاللہ، آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں۔ میں باقاعدہ درخواست دے رہا ہوں، پٹیشن تیار کر رہا ہوں کہ ساری پراپرٹی ہماری، جو ہماری برادری کو نہیں مانتا اس کا پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں، نہ کسی مسجد سے تعلق نہیں۔ پہلے برادری کو ایگری کرے۔ ہم یہاں تک رعایت دے رہے ہیں، پہلے عقیدت سے منحرف ہو گئے، لیکن برادری سے تعلق کا ثبوت دیں۔ اس کے پرفارمے بنیں گے اور الیکشن ہوں گے، جو برادری کو مانے گا وہ نمائندہ ہے، وہ برادری کا حصہ ہے، سارے بینیفٹ بھی لے گا اور نقصان میں بھی برابر کا شریک ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ان نعروں کے ساتھ جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نہ جنا کیب ملٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ اور فوج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ امام اعظم کی فرامین در اتفاق نصرت دین، در نفاق عظیمت دی۔ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقاص خبر تک۔ ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک اکبر صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD وائب TV پاکستان۔